فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 78، 31 اگست 2021۔ سوال: ایک شخص کسی کے نسب کو تبدیل کرنے کی جھوٹی گواہی دیتا ہے، مثلاً کہتا ہے سا شیر غفار کے نطفے سے ہے اور اس کی بیٹی ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ شیر غفار کی اولاد نہیں تھی اور یہ سا کا اصل والد اسرار احمد ہے۔ ایسا شخص جو جھوٹی گواہی کے ذریعے سے نسب تبدیل کر رہا ہے اور اصل ورثاء کی حق تلفی کر رہا ہے، اس کے اس جرم اور گناہ کی شریعت کی روح سے نوعیت کیا ہے؟ نیز جھوٹی گواہی دینے والے کی مدد کرنے، اس سے ہمدردی رکھنے والے اور اس کو منع نہ کرنے والے بلکہ حوصلہ دینے والے کیا اس جھوٹی گواہی دینے والے کے جرم اور گناہ میں شریک ہوں گے؟ من جانب ماسٹر محمد خان، فوجی مشتاق احمد، ماسٹر اصغر علی، ضلع میاں والی۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بشرط صحت سوال، صورت مذکورہ میں اس شخص نے 3 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ نمبر 1 جھوٹی گواہی، نمبر 2 نسب بدلنا، نمبر 3 ظلم۔ جھوٹی گواہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکرہ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، وکان متقیا فجلس فقال الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت۔ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بات بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مسلسل دہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے کہا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5976۔ کسی کو بیٹا بنانا اور گود میں لینا ممنوع نہیں، لیکن دور جاہلیت میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے، یعنی ولدیت میں اس کے باپ کی بجائے اپنا نام لگا لیتے تھے۔ اس نسب بدلنے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ناانصافی اور گناہ والا کام قرار دیا اور فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 اور 5۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ تمہارے اپنے منہوں کی بات ہے۔ اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور جو تم نے خطا کی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا اس میں گناہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے نسب بدلنے کو سچ کے خلاف یعنی جھوٹ قرار دیا ہے اور جان بوجھ کر ایسا کرنے کو گناہ کہا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو سب سے بڑے جھوٹوں میں شمار کیا ہے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفراء ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ او یری عینہ ما لم ترى او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ما لم يقل۔ یہ سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والد کے سوا کسی اور کی طرف دعویٰ یعنی نسب کرے، یا اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی جھوٹا خواب گھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے وہ بات کہے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3509۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کی طرف دعوی نسب کیا یا اپنے مالکوں کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس سے قیامت کے دن کوئی بھی نفلی یا فردی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1370۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر۔ جس شخص نے بھی جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسب جوڑا تو اس نے کفر ہی کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3508۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام۔ جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے والد کے سوا کسی اور کی طرف دعوی نسب کیا تو اس پہ جنت حرام ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 427۔ اور اپنی اس جھوٹی گواہی کے ذریعے اصل ورثاء کو حق سے محروم کرنے کا جو اس نے ظلم کیا ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ایک ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں یا سختیوں کا باعث بن جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2447۔ اسی طرح ناجائز طور پر کسی مسلمان کا مال کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جو لوگ اس کی مدد کرنے والے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں وہ اس کے گناہ میں اس کے ساتھ تعاون کر کے مجرم بن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ مفتیان کرام، تحریر کنندہ ابو عبد الرحمن محمد رفیق طاہر۔ جواب درست ہے۔ فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش